نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بار بار موقع پہ موقع دیتے ہیں کہ بندے اپنے رب کی طرف پلٹیں، اپنے رب کا تقرب حاصل کریں، اپنی کمیاں کوتاہیاں معاف کروا لیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے فیض یاب ہو جائیں۔ کبھی اللہ رب العالمین رمضان کا عظیم الشان مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن آتے ہیں، انتہائی بابرکت اور مبارک دن ہیں یہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی دن پیدا کیے ہیں، ان دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ پیارے اور زیادہ محبوب ہوں۔ سال کے 360 یا کچھ کم دن ہوتے ہیں، ان 360 یا کچھ کم دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے سال کے دنوں میں سے جس دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے اللہ رب العالمین کو زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب ہو۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس میں نیک اعمال ہمیں فرائض کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال بے دریغ اور کثرت سے خرچ کرنا چاہیے، اس میں کوئی کنجوسی اور بخل والا جو ہے نا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح صبح اذکار اور اللہ رب العالمین کی بڑھائی، تکبیریں، یہ بہت زیادہ ان دنوں کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان دنوں کے اندر نیکیوں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ نفلی روزے، رسول مکرم نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کے 9 روزے رکھتے تھے، ہماری ماں عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں۔ اور یہ عشرہ ذو الحجہ کے روزے جو ہے نا وہ عام دنوں کے روزے جو نفلی روزے ہیں وہ ان دنوں کے روزوں سے اللہ کو زیادہ پیارے اور زیادہ محبوب نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتے روزے عام دنوں کے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں کا کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہوتا۔ تو نیک اعمال میں سے اس عشرہ ذو الحجہ میں ایک دن 9 ذو الحجہ کا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے اس ایک دن کا روزہ رکھنے والے مسلمان کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک گزشتہ سال اور ایک ایڈوانس آئندہ سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے مٹا دیں گے، کفارہ بن جاتا ہے اس کا۔ تو ان 10 دنوں میں 10واں دن یوم النحر کا ہے، قربانی بھی اس دن کریں تو یہ باقی دنوں کی جو ہے نا وہ نیکیوں سے یہ عمل یہ دن بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، باقی دنوں کی نیکیاں ان سے زیادہ اللہ کو پیاری نہیں ہیں۔ تو یہ قربانی کا عمل بھی 10 ذو الحجہ کو بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی مدینہ طیبہ میں پہلے ہی دن 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کو ہی قربانی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، گنجائش ہے، ثابت ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتی ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتی ہے، سارے ایام تشریق میں قربانی کرنا مسنون عمل ہے، ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیشہ پہلے دن ہی قربانی کی ہے اور پہلے دن کا ہی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عشرہ ذو الحجہ کا ایک دن ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔